السلام کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اس معراج میں جو سب سے بڑا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو عطا کیا، کیونکہ جو واقعہ معراج ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور ایک غیر معمولی شان ہے حضور پاک علیہ السلام کی۔ کائنات کا سب سے ایک منفرد اور ایک انوکھا واقعہ تھا معراج کا واقعہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا اور اپنا دیدار عطا فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے بیداری کی حالت میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا حضور پاک علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ کو حضور پاک علیہ السلام کے علاوہ بیداری کی حالت میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ کسی اور نبی نے، نہ کسی اور رسول نے، یا پھر مخلوق میں سے کسی اور نے۔ صرف یہ اعزاز نبی کریم علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے، اور جب آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعزاز کے ساتھ معراج کے لیے بلایا اور اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، اپنے محبوب پاک کو کیا تحفہ عطا فرمایا امت کے لیے، جو سب سے بڑا اور عظیم تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ ہے نماز کا۔ نماز کا تحفہ ہے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ تو سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارا آقا کریم علیہ السلام کو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا۔ جب یہ سب سے بڑا تحفہ ہو، جب سب سے بڑا گفٹ ہو، تو یقیناً اس کی شان اور اس کی عظمت بھی زیادہ ہوگی اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی۔ ایک بزرگ جو ہے وہ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت ہر لمحے اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں، ان کا تعلق کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ٹوٹتا نہیں ہے، اللہ سے وہ لوگ جڑے رہتے ہیں، ہوتے ہیں فرش پر، زمین پر، لیکن ان کا مقام اور رتبہ جو ہے وہ اللہ کے عرش تک ہوتا ہے۔ تو وہ جب قبرستان سے گزرنے لگے، تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ، تو ارادہ کیا کہ تھوڑا بیٹھ جاؤں، آرام کروں، سستا لوں، اور اس کے بعد پھر سفر شروع کروں گا۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے، بیٹھنے لگے، تو خیال آیا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر آرام کر لوں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، نفل نماز وہ ادا کر کے جب وہ بیٹھے، قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، اور انہوں نے نماز اس خیال کے ساتھ پڑھی تھی کہ میری تھکی ہوئی حالت ہے، تھکا ہوا ہوں، جسم جو ہے وہ عاجز آ چکا ہے سفر سے، تو اب اگر میں نماز پڑھوں گا تو اتنی بہت زیادہ مقبول، بہت زیادہ بڑی عبادت تو نہیں ہوگی، چلو پڑھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے نماز پڑھ لی۔ جب بیٹھے قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر، تو دیکھتے ہیں کہ صاحب قبر، جو قبر والا ہے، وہ قبر سے باہر نکلتا ہے، اور ان کو خواب میں، یعنی جو ان کی آنکھ بند ہوتی، نیند کی کیفیت میں ہوتے ہیں،
تو ان کو آ کر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ کا تو یہ خیال ہے کہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے 2 رکعت، تو بس سست یعنی تھکی ہوئی حالت میں نے نماز پڑھی ہے، بہت خاص اہتمام کے ساتھ میں نے نماز نہیں پڑھی، نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں نماز کس حد تک قبول ہوتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، قبر والا مردہ، کہ اے اللہ کے بندے، اگر ہمیں پھر سے اجازت مل جائے اور کہ ہم دنیا میں آ جائیں، اور ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی اس ٹائم کہ ہم کون سا ایسا کام کریں، اور اگر تھوڑا ٹائم ملے، اتنا ٹائم جتنا ٹائم آپ نے نماز پڑھی ہے، اگر اتنا ٹائم ہمیں مل جائے تو ہماری سب سے بڑی چاہت، خواہش اور تمنا یہ ہوگی کہ ہم دنیا میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یہ جو 2 رکعت آپ نے تھکی ہوئی حالت میں پڑھی ہے، آپ کو نہیں معلوم اس کی قدر اور منزلت کیا ہے۔ ہم قبر والا اگر ہمیں اتنی مقدار پھر سے مل جائے، اتنا ٹائم ہمیں پھر سے مل جائے، اور ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، تو ہم اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں گے۔ نماز کیا ہے؟ آج ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، ہمارا ایمان ہے اللہ سنتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ آپ لوگ سن رہے ہیں میری بات؟ نہیں سن رہے آپ؟ اللہ سنتا ہے، بولے اللہ سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ دیکھتا بھی ہے، اور اللہ دے بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا دے بندے کو کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ دے سکے، تو اللہ طاقتور ہے۔ کن فیکون اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا ہمارا عقیدہ ہے، یہ سب ہمارے اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر ہم دنیا والے کے پاس جاتے ہیں اپنی خواہشات لے کر، اپنی مشکلات کو لے کر، اپنے معاملات کو لے کر۔ یہ دنیا والے اکثر و بیشتر نہیں سنتے، ترخا دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، اور کام کرنے کا کہہ کر نہیں کرتے۔ کیا اللہ کے بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتا، اور اللہ رب العالمین کے قریب کیوں نہیں آتا؟ اور اللہ رب العالمین کے قریب آنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے مین اہم جو راستہ ہے، میں آسان کر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی نہ کہ ہمیں وہ اردو سمجھ نہیں آتی، تو وہ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو سب سے آسان راستہ ہے، ایک واضح راستہ ہے، ایک ایسا راستہ، ایک ایسا ذریعہ کہ جس میں آپ ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اور آپ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دوران نماز کھانا بھی نہیں کھا سکتا، آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، آپ کسی کو سلام بھی نہیں کر سکتے، آپ بات چیت نہیں کر سکتے، جو جائز چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا جب میرا بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہے، میرے در پر کھڑا ہے اور مجھ سے بات کر رہا ہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان کوئی تیسری کوئی چیز آ جائے، کوئی دنیاوی چیز بیچ میں آ جائے اور میرا بندہ مجھ سے بات نہ کر سکے۔ تو اسی لیے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ بندہ جتنا بھی دکھی ہو، جتنا بھی پریشان ہو، وہ قرآن مجید میں ہے نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
کہ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ کیسے مدد مانگیں گے؟ جب بندے میں مشکل آئے نا، اور وہ مشکل کب بڑھتی ہے؟ جب وہ دنیا کو اپنی کہانیاں سناتا ہے، اپنی مشکلات بتاتا ہے، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے حبیب کو پسند نہیں ہے۔ اس کی مشکلات اور بڑھتی ہیں۔ جب پریشانی آئے تو اس کے دو ہی راستے ہیں اس پریشانی کو دور کرنے کے۔ ایک راستہ صبر ہے، خاموش ہو جاؤ اور صبر کا دامن تھامے رکھو، اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور جو دوسرا ذریعہ ہے بالصلاۃ والصلاۃ، یہ نماز، کہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے، جب تمہیں اپنا حال دل سنانا ہو، اپنے دل کا درد کسی کو سنانا چاہو، اپنا دکھ کسی کے سامنے بیان کرنا چاہو، اور پتہ ہے دنیا والوں کے سامنے رکھیں گے، دنیا والے سامنے شاید تسلی دے دیں گے، بہت سے لوگ مذاق اڑائیں گے، بہت سے لوگ ہمارا دکھ سن کر خوش ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو ہے شاید تھوڑے بہت ایسے ہوں جو پریشان ہو، لیکن ایک بہترین جو دربار ہے، بہترین جو بارگاہ ہے کہ بندہ اپنا دکھ سنائے، اپنی پریشانی سنائے، اپنا جو اس کی جو مصیبت ہے وہ سنائے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ ہے۔ تو نماز سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر پریشانی میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے وہ، اور اس نیت کے ساتھ نماز پڑھے کہ اللہ جس پریشانی میں ہوں، جس دکھ میں میں ہوں، جس مشکل کے اندر میں ہوں، اے رب کریم تو اس نماز کے وسیلے سے، اپنی بارگاہ کے وسیلے سے میری اس پریشانی کو دور کر دے، میرے اس دکھ کو دور کر دے۔ نماز تو اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے۔ نماز اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دو رکعتوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی ساری فضیلت ہیں۔ وہ حدیث پاک کہ آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اب آپ بتائیں، جس کے لیے پیارا آقا کریم علیہ السلام دعا فرمایا ہے، اور وہ اسی دعا کے تصور کے ساتھ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو رد کر دے اور اس کے حق میں قبول نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، چیزیں ہیں نا، غور کرنے سے بندے کو معلوم ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام کا نظریہ کچھ اور ہے، فقہا کا نظریہ کچھ اور ہے، اور اسی وجہ سے جو فقہائے حق، علماء حق اور صوفیاء حق، ان کے درمیان بھی بعض معاملات میں اختلافات ہوا کرتے تھے۔ میں نے پچھلے دور کی بات کی، ٹھیک ہے، ابھی کی بات میں نے نہیں کی۔ تو ابھی بھی اگر اہل حق صوفیاء ہوں ان میں، اور ممکن ہے علماء حق کے درمیان دینی امور میں شرعی اختلافات ہوں، علمی اختلافات ہوں، یہ ہوتے رہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں، امام غزالی بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، تو فرماتے ہیں کہ اولیاء کے نزدیک اس بندے کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے جو بندہ نماز میں کھڑا ہو اور دل جو ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو، دل اس کا اللہ کی بارگاہ سے منسلک نہ ہو، اس کے دل کا تعلق اللہ کی بارگاہ سے نہ ہو جائے، اس کی توجہ رب کی جانب نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ توجہ کا ہونا یہ نماز کی شرط ہے۔ تو پھر اولیاء کرام سے اعتراض سوال کیا لوگوں نے کہ فقہا نے جو نماز کی شرطیں لکھی ہیں ان میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ دل کی توجہ بھی ضروری ہے، کہ دل جو ہے وہ رب کی بارگاہ سے معلق ہو، رب کی بارگاہ سے متعلق ہو۔ یہ شرط تو کسی فقیہ نے نہیں لکھی، فقہ کسی کتاب میں نہیں ہے،
آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقہی مسائل ہیں، علماء جو مسائل بیان کرتے ہیں یہ ظاہری حوالے سے ہے، ظاہری حوالے سے ہے، اور جہاں کی نماز کی قبولیت کا تعلق ہے اور اس نماز کا تعلق رب ذوالجلال سے ہو جائے اور بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کا تعلق جو ہے فقہی مسائل سے نہیں ہے۔ یہ اگلا مرحلہ ہے کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ تمہیں فقہی مسئلہ نہیں بتائے گا، وہ فقہی مسئلہ نہیں بتائے گا تمہیں۔ فقہی مسئلہ جو ہے وہ نماز کی ظاہری شرائط کو بتائے گا، اس کو نہیں بتائے گا۔ یہ بات تمہیں کون بتائے گا؟ یہ بات تمہیں وہ بتائے گا کہ جو اصحاب روحانیت ہوں، جو اصحاب ولایت ہوں، جو اہل ولایت ہوں، یا فقہا میں سے جو اولیاء کرام ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ نماز کی ظاہری شرائط تو یہ ہے، لیکن ایک حقیقی شرط ہے جو ہم نہیں بیان کرتے۔ وہ شرط یہ ہے کہ تمہارا دل جو ہے اللہ کی بارگاہ سے متعلق ہو۔